السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ روزی ہم نے دی ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ روزی کھائیں، مگر شرط یہ ہے من طیبات ما رزقناکم، کہ وہ روزی پاک ہو، وہ روزی طیب ہو، اس کی کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہا کہ ایمان والوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور سورہ بقرہ ہی کے اندر سود کی حرمت کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے ہم سب کو رزق عطا فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رزق کھائیں، مگر اللہ عز و جل نے اس کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ رزق پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے۔ اور اللہ عز و جل نے رزق حلال کو عبادت سے جوڑا ہے کہ انسان کی روزی کا اثر اس کی عبادت پر ہوتا ہے، انسان کی روزی کا اثر اس کی تقوی پر ہوتا ہے، انسان کی روزی کا اثر اس کی دعاؤں پر ہوتا ہے۔ ایک شخص کی روزی حلال نہ ہو، طیب نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، اس کی عبادتیں متاثر ہوتی ہیں، اس کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ رزق حلال انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کو سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں تم سے کہہ رہا ہے جو بات اللہ نے رسولوں سے کہی۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے رسولوں سے بھی کہا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ روزی کھاؤ۔ رسولوں سے بڑھ کر پاکیزہ روزی کھانے والا کوئی نہیں ہے، حرام ان کے دور دور تک بھی نہیں ہے، مگر ان کو بھی قرآن کہتا ہے کہ رسولوں کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ روزی کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جو بات نبیوں سے کہی ہے وہی بات اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں اپنی روزی کو پاک رکھو، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ اگر آدمی کی روزی پاک نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بہت دور سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کی حالت ایسی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس غرق آلود ہے، بالکل حیت اس کی بدلی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے: یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کا ذکر آپ نے کیا جس کے اندر تین ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ سفر کی حالت میں ہے، آپ نے فرمایا مسافر کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے، وہ سفر بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، یعنی عاجزی انکساری اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تیسری صفت آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو وہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی صفت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے: اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارا جاتا ہے اللہ عز و جل دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کو ربوبیت کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب هب لي من الصالحین ربنا انا سمعنا منادی ینادی للایمان، یعنی قرآن کی تقریباً ساری دعاؤں کے اندر ربنا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک آدمی سفر بھی کر رہا ہے، اس کی حالت عاجزی انکساری والی ہے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اے رب کر کے پکارتا ہے۔ چار صفتیں جس سے انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بلکہ ایک صفت بھی ہو تو قبول ہو جاتی ہے۔
4 صفات کے ساتھ دعا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام وغذی بالحرام، لیکن اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ جو کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، وہ جو پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو وہ پہنتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کا جسم، اس کی نشو و نما بھی حرام پر ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انا یستجاب لہ، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کھانا بھی حرام کا ہو، پینا بھی حرام کا ہو، لباس بھی حرام کا ہو، اس کا جسم بھی حرام کھا کے بڑھ رہا ہے، یعنی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اتنی ساری خصوصیتیں ہونے کے بعد بھی اللہ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مال حرام کا ہے۔ اسی وجہ سے بعض سلف نے کہا کہ جب ایک آدمی حرام مال کی طرف چلا جاتا ہے، روزی پاک نہیں ہوتی ہے، تو شیطان خود بخود کنارہ ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص، جس شخص کی روزی حرام ہو، شیطان کو اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جب انسان کی روزی حرام ہوتی ہے، شیطان خود بخود کنارے ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے ان افطر علی حرام، ان حج علی حرام، وہ افطار بھی کرے گا تو حرام سے کرے گا، وہ حج بھی کرے گا تو حرام سے کرے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا تو حرام سے کرے گا۔ شیطان کو یقین ہے کہ اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا، لہٰذا حرام مال کا وصف آدمی کے پاس ہو، خود بخود شیطان کنارے ہو جاتا ہے، اس کی محنت کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، آپ نے کہا اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ گندی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے، یعنی حرام کو اللہ کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ انسان جو بھی وہ نوالا کھا رہا ہے وہ یقین والا ہو کہ وہ نوالا حلال سے بنا ہے، جو بھی لباس پہنتا ہو اسے یقین ہو کہ یہ حلال والا ہے، جو بھی سواری استعمال کرتا ہو اسے یقین ہو کہ یہ حلال پر ہے، اس لیے کہ اگر حرام پر ہو تو اللہ عز و جل انتہائی ناراض ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقہ حرام ہے، اور آپ کی آل اولاد پہ بھی صدقہ حرام ہے، آل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا لی اور اس کو منہ میں ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے کہا کخن، یعنی آپ نے کہا تھوک دو اس کو، اور آپ نے حضرت حسن سے کہا اما علمت ان لا نأكل الصدقہ، آپ نے کہا حسن تمہیں نہیں معلوم کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ جو بالغ نہیں ہے، اس پہ دین کا کوئی فریضہ نہیں ہے، حلال و حرام اس پہ نہیں لکھا جاتا، مگر آپ اس بچے کو بھی وہ کھانے نہیں دے رہے جو بڑے ہونے کے بعد اس کے لیے حرام ہے، یعنی وہ اس لیے حرام کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط ہیں کہ آپ چھوٹے بچے کی زبان میں بھی حرام چیز کو داخل ہونے نہیں دیتے ہیں، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات میں گھر جاتا ہوں تو میں بستر پہ کوئی کھجور دیکھتا ہوں جو پڑی ہوئی ہے، میں اٹھا لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کھا لوں، پھر مجھے یاد آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، لہٰذا میں پھر اس کو واپس رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کا یہ احتیاط، حالانکہ آپ ہی کے گھر میں ہیں، آپ کے گھر میں زکوٰۃ اور صدقات نہیں ہوتے، لیکن آپ کا یہ احتیاط ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا ہو سکتا ہے صدقے کا ہو، اس لیے میں اس کھجور کو نہیں کھاتا ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، آپ نے ایک کھجور کو دیکھا جو زمین پہ پڑی ہے، آپ نے اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یقین نہ ہو کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں ضرور کھا لیتا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ صدقے کی ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا، آپ نے اس کھجور کو نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے حوالے سے اس قدر احتیاط کیا کہ ہمیشہ انسان کی روزی پاک و صاف ہونی چاہیے۔ اور مال حرام، جو انسان حرام مال استعمال کرتا ہے اس کے لیے مصیبت ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی اس کی عبادتیں محفوظ نہیں ہیں۔ چالاک ذہین کون ہے؟ اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق عبادت کر کے اطمینان میں نہ رہ جائے کہ میں نے تو سنت کے مطابق توحید پہ عمل کر لیا، نہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو عمل ہونے کے بعد بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ حدیث سے صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا میری امت کے ایسے لوگ قیامت کی دن آئیں گے جن کے پاس عبادتیں ہوں گی، یعنی توحید پرست اور سنت کے مطابق عمل کرنے والے اور نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، لیکن ان کی مشکل یہ ہوگی کہ انہوں نے لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے
وہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس موحد کی نیکی اٹھا کر کے اس کو دینا شروع کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں سے وہ فارغ ہو جائے گا اور اللہ کے حکم پہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی عبادت کرنے کے بعد بھی مال حرام آپ کی اس عبادت کو جو آپ پہلے آگے بھیج چکے ہیں اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو 15 سال سے نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے ہیں، لیکن وہ حرام سے ضرور بچیں، اس لیے کہ آپ کی اتنی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر مال حرام کھا کے گئے تو یہ سب مطالبہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس آئیں گے اور انسان کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ حلال اور رزق حرام اگر آدمی کے پاس ہو، شہید بھی ہو، وہ بھی بخشا نہیں جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص وہ قتال کر رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے اور وہ قتل کر دیے گئے۔ صحابہ نے ان کو دیکھا تو صحابہ نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، صحابہ نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، اسے شہادت کی زندگی مبارک ہو، مسلمانوں کی طرف سے لڑتا رہا یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے شہادت مبارک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان الشملۃ التي اخذها من خیبر لتشتعل علیہ النار، اس شخص نے خیبر کے موقع پہ ایک چادر چرائی تھی، بغیر اجازت کے لے لی تھی، یہ چادر آگ بن کر کے اسے جلا رہی ہے۔ وہ شخص شہید ہوا، آپ نے کہا ایک چوری کی ہوئی چادر اس پہ آگ بن کر کے اسے جلا رہی ہے، یعنی شہید کے لیے بھی معافی نہیں ہے اگر وہ حرام کے ساتھ اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ کم ہی صحیح حرام سے دور رہے، اور مال اس کے اندر کشش ہے، مال کے اندر خوبصورتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مال سے محبت فطری چیز ہے، چاہے کوئی کتنی بھی بات کہے ہر آدمی کو مال پسند ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت سخت محبت ہوتی ہے مال کی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ٹوٹ کر آدمی محبت کرتا ہے مال سے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ مال سے انسان دیکھتا ہے کہ اسے راحت مل رہی ہے، تسلی مل رہی ہے، اطمینان مل رہا ہے، لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں، تو اس کی خاصیت ہے مال کی کہ وہ انسان کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ لیکن بندہ مومن اس فتنے سے آگاہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ مال کی محبت دل میں ہے مگر حرام طریقے سے اس کو نہ پائے، حلال طریقے سے کوشش کرے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں جو آدمی حلال طریقے سے کام کرتا ہے وہ بہت محنت سے کماتا ہے تاکہ اچھا لباس پہنے، خود بھی اچھا کھائے، گھر والوں کو اچھا کھلائے، اچھی سواری ہو، اچھے جوتے ہوں، اچھا لباس ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، بہت محنت کر کے کمائیں، شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائیں۔ آپ اگر حلال طریقے سے کما رہے ہیں آپ کی کمائی مبارک ہے۔ سلف صالحین کی خواتین جب ان کے شوہر تجارت کے لیے نکلتے تھے ان کا دامن پکڑ کر کے کہتی تھی اتق اللہ فینا، تم ابھی تجارت کے لیے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں، ہم گھر میں رہتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم تم مال کہاں سے لا رہے ہو۔ کہا اللہ سے ڈرنا، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ تم تجارت میں جا کے کیا مال لا رہے ہو ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا اللہ سے ڈرو، مال کم ہی صحیح ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں مگر حرام مت لانا۔ یہ خواتین سلف صالحین کی وہ بھی فکر مند ہوتی تھی کہ جو مال ہو گھر میں آتا ہے وہ حلال ہو، وہ درست ہو، وہ صحیح ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا انسان کی دل کی بیماری کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ شخص دل کا بیمار ہے، یعنی اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے عبادت میں، اطاعت میں، کیا اس کا علاج ہے؟ کہا کہ وہ اپنے رزق کو صحیح کر لے، رزق کو حلال کر لے، یہ اس کے لیے اس کے دل کا علاج ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ایک درہم جس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ میرے نزدیک 3 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ 1 روپیہ آپ چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ حرام کا ہے، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ 3 لاکھ خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ خرچ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ حرام لیتے ہیں تو حرام لکھا جائے گا اور اس انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو سلف صالحین اس حوالے سے بہت ہی محتاط ہوتے تھے۔ اور مال حرام کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے ہر وہ تجارت جس کو حرام کیا ہے وہ تجارت کر کے کمانا حرام ہے۔ موسیقی کا کاروبار کرنا، نشے آور چیزوں کا کاروبار کرنا، وہ چیزیں جو شریعت نے حرام کی، سود کا کاروبار کرنا، اور وہ خرید و فروخت جس کو شریعت نے حرام کیا اس کو کرنا، یہ
مال حرام ہے۔ اسی طرح دھوکہ دے کر کمایا جانے والا مال یہ مال حرام ہے۔ رشوت دینا لینا یہ حرام ہے۔ سود کھانا اور کھلانا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا بھی یہ رزق حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مزدور کو اس کی اجرت نہیں دیتا ہے تو جتنی اجرت اس کی بنتی ہے جو اس نے نہیں دیا یہ بھی مال حرام ہے، جتنا اسے دینا تھا نہیں دیا وہ بھی مال حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے، یعنی زبان کی ضمانت کا کیا مطلب ہے کہ صرف زبان کا صحیح استعمال ہو، یہ معنی ناقص ہے۔ علماء کہتے ہیں زبان کی حفاظت کا معنی یہ ہے زبان کا صحیح استعمال کرو اور اس سے وہی لقمہ جائے جو حلال کا ہو۔ آپ نے جو زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اس کی روزی پاک ہو، طیب ہو، درست ہو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہذا ضرورت ہے کہ انسان اپنے روزی کو پاک و صاف کرے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی روزی وہ پوری طرح نہیں لے گا، بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا موت سے زیادہ انسان کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گا، آخری نوالا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کے پیٹ میں جائے گا، تبھی آپ کی روح قبض ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، آپ نے کہا جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا رزق طے ہو چکا ہے، آپ حرام سے کمائیں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا طے ہو چکا ہے، لہٰذا آپ نے کہا رزق طے ہے، حلال سے اس کو پاؤ، حرام سے اس کو مت پاؤ، یہ طے ہے۔ آپ حرام سے کمائیں گے تو زیادہ نہیں ملے گا، جتنا اللہ نے طے کیا ہے اتنا ہی ملے گا، لہٰذا آپ نے فرمایا بس اوقات رزق آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے حرام کی طرف مت جاؤ بلکہ حلال ہی طریقے سے رزق کو کماؤ، یا آپ نے فرمایا وَأَجْمِلُ فِي الطَّلَبِ، اچھی طرح کماؤ یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آدمی حرام رزق کی طرف چلا جائے۔ تو ضرورت ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو تاکہ اس کی عبادتیں قبول ہوں، تاکہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا رزق کیسا ہے، آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک بات سلف کے پاس ایک آدمی نے لکھا کہ مجھے تقویٰ کیا ہے بتائیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں بتائیں، تو انہوں نے خرید و فروخت پہ مشتمل ایک کتاب ان کے پاس بھیج دی، کہا خریدنے اور بیچنے کے مسائل پڑھ لو۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نے آپ سے تقوی کے بارے میں پوچھا ہے یا آپ نے مسائل بھیجے ہیں خرید و فروخت کے؟ تو انہوں نے کہا جس شخص کی روزی پاک ہوگی وہ خود بخود تقوی کی طرف جائے گا۔ رزق حرام سے نشو و نما پانے والا جسم کبھی اس کو فرما برداری کی طرف آگے نہیں لاتا ہے بلکہ وہ کوتاہ واقع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم کو حرام مال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہیں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مال ناحق طریقے سے لیا ہے اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ مال واپس نہیں کرتا ہے، چاہے جتنی مرتبہ تہجد میں دعا کر لے۔ شرط ہے مال اگر لیا ہے کسی کا اس کو واپس کرو، اگر وہ مر چکا ہے جس کا مال ہم نے لیا ہے اس کے وارثین تک وہ مال پہنچاؤ۔ اگر وارثین کا پتہ نہیں ہے، بہت سال پہلے کسی کا مال چرا لیا تھا یا ہڑپ لیا تھا، اہل علم کہتے ہیں اتنا مال نکالو، صدقہ کر دو اور اللہ سے دعا کرو۔ یعنی بڑے مسائل ہیں، یا آپ ڈھونڈیں کہ وہ کون ہے، اس کو مال دے جتنا آپ نے لیا ہے، یا اس کے وارثین کو ڈھونڈے یا اتنا صدقہ کریں۔ علماء کہتے ہیں اسے نوبت آتی ہی کیوں ہے کہ آدمی کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، وارثین کی تلاش کرنی پڑ رہی ہے۔ ہم ایسا کام ہی نہ کریں کہ ہمیں لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے، ان کو واپس کرنا پڑے، حلال پہ اتفاق کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ حلال اتنا دے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اپنے فضل سے ہم کو بے نیاز کر دے، دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہ ہو، یہ آپ کی دعاؤں میں سے، لہٰذا ہمیں حلال پر اتفاق کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو رزق حلال کی طرف توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔